بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتر 3 رکعات ہم پڑھتے ہیں، اس پر کل امت کا اجماع ہے، جیسے کہ المصنف میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور حضور کے اعمال دیکھوں۔ انہ رقد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تہجد میں، حضور نے علم کی دعا بھی دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر فرمایا تہجد کا، اور اخیر میں فرمایا ثم یصلی ثلاثا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر 3 رکعت پڑھے۔ یہ جو پھر 3 رکعت پڑھے یہ کیا ہے؟ وتر ہے۔ تو وتر کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ مغرب کی طرح پڑھو۔ دونوں روایت ہیں، اس لیے کہ کچھ مشابہت مغرب کے ساتھ ہے اور کچھ مشابہت مغرب کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور سلام آخر میں پھیرتے تھے، درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ یہ حدیث اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نسائی شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور امام شعبی جنہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی دعوت دی تھی کہ آپ عالم بنیں، صحابہ کے شاگرد تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کے متعلق پوچھا، نفل کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، فجر سے پہلے 2 رکعت، باقی کتنی رکعت ہیں؟ 11، 8 تہجد اور 3 وتر۔ ابن السکن نے نسائی کی روایت کو، عقیلی نے نسائی کی روایت کو، اور ابن ماجہ کی روایت کو بھی صحیح گردانہ کیا ہے۔ لہذا وتر کتنی رکعت ہیں؟ 3 رکعت ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے وفی کل رکعتین التحیہ، فرماتے ہیں ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے۔ لہذا وتر کتنی رکعت ہیں؟ 3 رکعت ہیں۔ بعض حضرات نے ویڈیو بنائی، آج کل بہت چل چکی ہے، کہ وتر ہمیشہ ہم غلط پڑھتے تھے، جیسے کہ اس کو اب پتہ چل گیا فلانے نوجوان کو عربی عبارت آتی نہیں، بس انگلش بولتے پڑھتے ہیں، پیج نمبر فلانا، والیوم نمبر فلانا، حدیث نمبر فلانا، تو کہ وتر جو ہے کیا ہے، ہم غلط پڑھتے تھے، اب اتنے بڑے بال ہو گئے، اتنی داڑھی ہو گئی، اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط تھا، بیوقوف۔ اور لوگوں نے مجھے بہت ویڈیو بھیج دی کہ اس کا جواب آپ دے دیں، اس لیے میں نے، اور لوگوں میں مجھے بھی 3 آدمی نے ویڈیو بھیجی، میری گھر والی سے مستورات نے بھی پوچھا۔ دیکھو فتنہ ہے، اب خون سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، دونوں طرف دلائل ہے۔ تم ایک طرف کے دلائل دو تو دوسرے کے بارے میں کہو اس طرف بھی دلائل ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی 1 رکعت وتر پڑھے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے تو پڑھے، باقی صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس طرح امیر معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو پوچھا گیا تو جواب دیا گیا کہ دع انہ فقیہ،
یہ فقیہ ہے، ان کے پاس دلیل ہوگی۔ اوتر بواحدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھی، یہ سب لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ اوتر یوتر ایتار کا ترجمہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی تو 1 رکعت سے اس کو جفت کو طاق بنایا، 4 رکعت پڑھی تو 1 رکعت سے ما قبل کی جفت رکعتوں کو طاق بنایا۔ نہیں سمجھے؟ اوتر کا معنی ہے طاق بنانا، یہ نہیں کہ وتر پڑھنا، یہ اس کا ترجمہ نہیں۔ اوتر یوتر ایتار کے معنی ہے کیا کرنا؟ طاق کرنا۔ یہ تو پھر وتر 1 رکعت ہے تو پھر ثلاث کا بھی لفظ ہے، واحد کا لفظ ہے، 5 کا لفظ ہے، 7 کا لفظ ہے، 9 کا لفظ ہے، تو پھر یہ نہ کہو کہ وتر 1 رکعت ہے، کہو 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، اس طرح بولو۔ اوتر بواحدۃ بھی ہے، بثلاث بھی ہے، بخمس بھی ہے، بسبع بھی ہے، تو پڑھو، کہو نا اس طرح۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ آ چکے ہیں عجیب، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جب دونوں طرف دلائل ہو تو اس موضوع پر اس طرح بولنا چاہیے کہ ادھر بھی دلائل ہے ادھر بھی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی اتنی بات نہیں ہے۔ ہاں، لہذا جانا میرے دلائل یہ ہے، اس طرح بیان کرو، امت کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہمیشہ ہم وتر غلط پڑھتے تھے، آج غلام حیدر اور شمس الدین کو پتہ لگی، ہاں غلام حیدر اور گلزمان شیر زمان کو آج پتہ لگی ہے جی ہم وتر جو ہے نا غلط پڑھتے تھے۔ دوستو عجیب لوگ ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ آپ کو ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ لم تسمعوا، آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی ہوں گی، ولن تسمعوا آباؤکم او کما قال، تمہارے ابا و اجداد نے بھی وہ حدیثیں نہیں سنی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ وہ غلط ہوں گی یا ٹھیک نہیں ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے، امت کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ ہاں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب جی ہم تو افطاری کرتے تھے، آج پتہ لگ گیا کہ ہم غلط کرتے تھے اور شیعہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ نوجوان یہ بھی کہتے کہ شیعہ ٹھیک کرتے ہیں، تو شیعہ تو متع بھی کرتے ہیں، پھر اپنی بہن بیٹی کا متع بھی کراؤ گے، کسی غلط بات کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے اس نوجوان نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جی اللہ تعالیٰ فرماتے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ مکمل کرو، تو رات تب ہے جب جنا خوب اندھیرا چھا جائے، لہذا شیعہ ٹھیک کرتے ہیں جو ہمارے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو دن تبدیل ہو گیا، یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ورنہ اگر تم بات کرتے ہو کس کی؟ رات کی، تو غور سے سنو، یہ خاص بات بتا رہا ہوں۔ سردی میں مغرب کا ٹائم 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے، اس کے بعد رات آتی ہے کالا پن، اور گرمی میں مغرب کا ٹائم 1 گھنٹہ 40-45 منٹ ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ مغرب افطاری جو ہے نا کیا کریں، مغرب کو نہ کریں، کب کریں؟ رات کو۔ کب ہو؟ جب عشاء کی اذان ہو۔ لوگ کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ میری بات بھی نہ سنو جو مجھے نہ جانے۔ میڈیا کے مختلف مولوی آ چکے ہیں، آپ اپنے علاقے کے اس عالم کی بات سنیں جو توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو، سنت پر چلتا ہو اور بدعت سے دور ہو، اس کی بات سنو اپنے علاقے کی۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اب ایک آدمی متع پر بیان کر لے گا کہ متع جائز ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، تو اس کے دلائل بھی ہم سنیں گے۔ ہاں تو ایک روایت سنا کر امت کو پریشان کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین دشمنی ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، اور دوسری طرف کے دلائل اس کو نہ سنانا یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے نماز نبوی کتاب لکھی ہے، اہل حدیث حضرات کی کتاب ہے نماز نبوی، میں نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اگر 30-40 سال سے وہ چھپتی تھی، جواب نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا چلو میں جواب لکھ لوں۔ لوگ پریشان بھی تھے کہ بھئی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے کیا دلائل ہے؟ میں نے اس کے شروع میں یہی لکھا ہے جو اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث میں ہے، ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو۔ دیکھو شروع میں نے بات صاف کر لی، پھر اپنے دلائل
اور ان کے دلائل کے جوابات میں نے دیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایسے اور نوجوان ایسے کام کرتے ہیں، عربی عبارت آتی نہیں ہے، ترکیب آتی نہیں ہے، اور اللہ کا خوف ہے نہیں، امت کا غم ہے نہیں. اللہ ہم سب کو امت کا غم نصیب فرمائے. پڑھیں جی.